اور فائنلی 2013 میں آپ میں سے بہت ساروں نے کورٹ کی بیٹس بھی کی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اسلم خاکی صاحب کے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، یہ بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، کچھ طبی وجوہات کی بنا پہ، کچھ ڈسیبلٹیز کی بنا پہ، کچھ معذوریوں کی بنا کے اوپر آپ ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ نہیں چھین سکتے ان سے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ انشور کرے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کو ان کے حق ملیں، وہ چاہے جائیداد کا حق ہے، چاہے ان کو اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے، صحت کی سہولتیں ہیں، اور بہت ساری اس میں گائیڈ لائنز تھیں۔ اسی تناظر میں یہ معاملہ پھر لیجسلیشن کے لیے آیا پارلیمان میں، اور 2018 میں تمام سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے، یہ پہلی میں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ گورنمنٹ کا بل تب بھی نہیں تھا، پرائیویٹ ممبر بلز آئے دو، وہ مرج کر دیے گئے، اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے ان کا کام ظاہر ہے ووٹنگ کرانا ہوتا ہے، وہ خود بھی ووٹ نہیں ڈالتے، تو یہ پارلیمان کے سامنے جب قومی اسمبلی میں معاملہ آیا تو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا گیا، انہوں نے پاس کیا تو سینٹ میں گیا، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا۔ اس وقت کے جو سارے دیکھے ہیں ہم نے جو دستاویزات ہیں، چیئرمین جو اسلامی نظریاتی کونسل ہیں ان کی بھی رائے لی گئی اس قانون پہ، اور ان کی رائے کا اظہار موجود ہے ان میٹنگز میں، اور ان میٹنگز میں پاکستان کی جو سیاسی اور دینی قیادت ہے پارلیمان کے اندر ان کی موجودگی بھی تھی، تو یہ قانون پاس کر دیا گیا۔ باہر کیا ہر قانون جب پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی سکم یا مس یوز کا پہلو رہ جاتا ہے اس میں بھی جو ایک پروویژن تھی اس پہ پیسج کے کوئی 2 سال بعد یہ شکایت آنا شروع ہوئی کہ جی یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے، جو سیکشن 3(4) کے مطابق جو ان کا ٹرانسجینڈر کا 18 سال کی عمر پہ پہنچنے پہ جب نادرہ کا شناختی کارڈ بنانے کا معاملہ آیا تو جو صنف کی تشخیص ہے یا اس کی جو ڈیکلریشن ہے وہ اس شخص کو دے دی گئی۔ جیسے ہم جب اپنا فارم فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہے، تو ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جو ڈسیبلٹیز سے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے ہر اس انسان کو جو کمپلیٹ ہے، اس پاک ذات کا بنایا ہوا، تو وہ اختیار تھا کہ جی وہ لکھتے تھے، وہ رہتے ٹرانسجینڈر تھے کیونکہ ان کے لیے خانہ بنایا گیا کہ ٹرانسجینڈر شی یا ہی، مطلب ہے کہ میل یا فیمیل خواجہ سرا۔ اس پہ پھر لیٹر آن ایک امینڈمنٹس کا پیکج انٹروڈیوس کروایا ریسنٹ پاسٹ میں، کچھ ماہ پہلے بلکہ شاید پچھلے سال، جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں سینٹ آف پاکستان میں جماعت اسلامی کے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک شک ہے جس کے تحت کہ خواجہ سرا درخواست دہندہ کو یہ اختیار دیا گیا یا یہ ان کی آپشن ہے کہ وہ اپنی صنف جو ہے وہ ہی اور شی جو ہے وہ اس میں مینشن کریں، میل یا فیمیل کا، اس میں مناسب ترمیم کر کے اس کو مشروط کر دیا جائے میڈیکل بورڈ کی اوپینین کے ساتھ، کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس پہ اوپینین دے۔ یہ معاملہ ابھی پارلیمان میں زیر غور تھا کہ اسی عرصہ میں فیڈرل شریعت کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کی گئی اور وہاں سے ڈیکلریشن مانگنے کے لیے، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ آرٹیکل 203 کے تحت جو اس کا سب سے پرائم فنکشن ہے، جو سب سے جو بڑا کام فیڈرل شریعت کورٹ کے ذمے سونپا گیا، وہ قوانین کی تشریح اس حوالے سے ہے کہ کہیں وہ شریعت سے اور اسلام کے اصولوں سے منافی یا متصادم تو نہیں ہیں۔ تو وہ پٹیشنز ٹیک اپ ہو گئی، ان میں حکومت وقت نے، موجودہ کولیشن نے، گورنمنٹ نے بھی جواب داخل کرایا، وزارت انسانی حقوق نے، کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس شک کی وجہ سے بے جا استعمال ہو سکتا ہے قانون کا، تو پارلیمان کو، حکومت کو خاص طور، پارلیمان تو تب اپنا اختیار استعمال کرے گی جب یہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے گا، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں 2 ایک باتیں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا تھی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہم سب کا بنیادی حق ہے،
لیکن رائٹ ٹو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلائیں. کچھ دوستوں نے اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے, اب یہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں یا ہوں گی. حالانکہ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو انفارچونیٹلی یہ